بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، عمدۃ الاحکام میں ہم نے گزشتہ درس میں باب نمبر 5 ختم کیا تھا. آج باب نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں، اور یہ باب ہے باب التیمم، تیمم کا بیان. گویا اس باب میں جو احادیث ذکر کی جائیں گی ان کا تعلق تیمم کے مسائل کے ساتھ ہے. اس باب میں صاحب کتاب نے 3 احادیث ذکر کی ہیں، اور ہم ان 3 احادیث اور دیگر کئی احادیث کی روشنی میں آج تیمم کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے احادیث ذکر کرنے سے قبل لفظ تیمم جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ لفظ تیمم سے مراد کیا ہے. لفظ تیمم عربی زبان میں قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں. قصد کرنا، ارادہ کرنا. تیمم کا لغوی عربی زبان میں جو معنی ہے وہ ہے قصد اور ارادہ کرنا. شرعی اصطلاح میں تیمم سے مراد یہ ہے کہ طہارت کی غرض سے پاکیزہ مٹی کی طرف قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور پھر اس مٹی کو استعمال کرتے ہوئے طہارت حاصل کرنا، جس کا طریقہ ہم انشاءاللہ آنے والی احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے. تو شریعت کی اصطلاح میں تیمم سے مراد پاکیزہ مٹی کی طرف قصد کرنا. کس نیت سے؟ طہارت حاصل کرنے کی نیت سے، کہ اگر آپ کو طہارت حاصل نہیں ہے، آپ بے وضو ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مٹی کی طرف قصد کریں گے، ارادہ کریں گے، اور پھر اس مٹی کو ایک مخصوص طریقے کے مطابق استعمال کریں گے. اس کو تیمم کہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پر غسل فرض ہو چکا اور آپ کو پانی نہیں مل رہا، یا آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے، نماز کا وقت ہو چکا، بلکہ نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے، اور ابھی آپ نے طہارت حاصل نہیں کی، پانی نہیں مل رہا یا پانی آپ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر آپ مٹی کی طرف قصد کریں گے، یعنی اس کو اپنے سامنے رکھ لیں گے، اور اس پر مٹی پر ہاتھ مار کے آپ ایک مخصوص طریقے کے مطابق طہارت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں تیمم. تیمم دین اسلام کی خصوصیات میں سے، بلکہ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. اس امت سے پہلے کسی بھی امت کو اجازت نہیں دی گئی تیمم کرنے کی، بلکہ ضروری تھا کہ طہارت حاصل کرنی ہو تو پانی کے ساتھ ہی حاصل کریں. اس امت کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اجازت دی. اور یہ کب ملی اجازت؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جس کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا ہے. اس میں سبب ذکر کیا گیا ہے کہ تیمم کرنے کی اجازت کب دی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، اور وہ سفر جنگ تھا. فرماتی ہیں کہ حتیٰ کہ ہم جب البیضاء مقام پر پہنچے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، ہوا یہ کہ میں نے جو ہار پہن رکھا تھا وہ ہار ٹوٹا اور پھر گم ہو گیا. تلاش کیا ادھر ادھر، لیکن ہار نہ ملا. آخرکار وہیں رات پڑ گئی. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کو رکنا پڑا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ پہ یہ ہار گم ہوا تھا وہاں پر اور وہاں سے قریب
پانی موجود نہیں تھا، اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو پانی استعمال کر لیتے، نہ وہ مقام ایسا کہ جہاں پانی تھا، نہ اس کے آس پاس قریب کوئی پانی کا وجود تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے ساتھ پہلے سے پانی تھا کہ کوئی مشکیزیں بھرے ہوتے پانی کے یا برتن بھر رکھے ہوتے پانی سے، تو استعمال کے لیے جب ضرورت پیش آتی تو استعمال کر لیتے۔ دونوں صورتیں نہیں تھیں۔ اب صحابہ کرام کو بڑی دقت پیش آئی، ظاہر طہارت حاصل کرنی ہے، پینا بھی ہے، بہت مشکل پیش آئی۔ صحابہ کرام نے آپس میں بات شروع کر دی، کہنے لگے دیکھو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کیا کام کیا ہے، اپنا ہار گم کر دیا، اور اس کی وجہ سے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ کرام مشکل میں پڑ گئے۔ نہ پانی ہے استعمال کرنے کے لیے، نہ طہارت کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ ہم پانی ساتھ لائے ہیں، نہ پانی یہاں موجود ہے، اس کی وجہ سے ساری مشکل آ گئی۔ گویا کہ وہ ملامت کرنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، آج اس کی وجہ سے آج ہم کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، سیدھے آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پہ رکھے سو رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کیا تم نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، سختی کے ساتھ ڈانٹا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ سکتے تھے مجھے کہا ہی نہیں، صرف بلکہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کے پہلو میں کچوکے لگانے لگے، سختی سے ان کو ڈانٹنے لگے، اور کہتی ہیں کہ میں تو دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنا سر مبارک میری ران پہ رکھے سو رہے تھے، مجھے تو خدشہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر میرے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی تو کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، اس لیے میں بڑے صبر کے ساتھ بیٹھی رہی اور اپنے والد گرامی کی باتوں کو سنتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ لیکن اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ادھر سے حضرت جبریل آ گئے، اور یہ آیت تیمم نازل ہوئی کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، جس میں اللہ رب العزت نے تیمم کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس وقت ایک صحابی نے کہا تھا کہ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، اے آل ابو بکر، یہ آپ کی وجہ سے پہلی برکت نہیں اسلام کے اندر، پہلے بھی آپ کی وجہ سے بڑی برکات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، یہ ایک اور برکت ہے آپ کی وجہ سے، آل ابو بکر کی وجہ سے مسلمانوں کا فائدہ ہو گیا کہ تیمم کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ تیمم کرنے کی تو اجازت مل گئی، ہار کا کیا ہوا جس کی وجہ سے سارے لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے تھے؟ کہتے ہم نے اپنے اونٹ کو اٹھایا، جہاں اونٹ بیٹھا تھا اسی کے نیچے، اسی جگہ پہ وہ ہار پڑا ہوا تھا، تو ہار بھی مل گیا اور بہت بڑی آسانی بھی مل گئی دین کے اندر کہ جب پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ شان نزول اس آیت کا، اور تیمم کی مشروعیت کا سبب اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب آئیے ان احادیث کی طرف جو اس باب میں مؤلف نے ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، معتزلا، جو الگ تھلگ بیٹھا تھا، لم يصلي في القوم،
اس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ایک آدمی ایک کنارے پر بیٹھا الگ تھلگ، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا یا فلان، اے فلاں شخص، ما منعک ان تصلی فی القوم، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو قوم کے ساتھ نماز ادا کرتا؟ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول، اصابتنی جنابہ، میں جنبی ہو گیا تھا، جنابت ہو گئی تھی مجھے، ولا ماء، اور پانی نہیں تھا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی آپ کے ساتھ۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصعید، تم مٹی کو استعمال کرتے، فإنہ یکفیک، مٹی تمہارے لیے کافی تھی۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ دراصل واقعہ جنگ کا واقعہ ہے۔ ایک جنگ کے دوران اس طرح سے ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تو نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک شخص الگ تھلگ بیٹھے اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور تقریباً بیشتر صحابہ کرام جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی فضیلت اور کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور ہے۔ یہ جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خوبی کیا ہے؟ جب یہ فوت ہونے لگے، مرض الموت میں مبتلا تھے، تو اسی مرض میں ہی ان کے جو ورثاء اور ان کے جاننے والے جو ان کے آس پاس موجود تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سنا اپنے کانوں سے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک آواز ہے سلام کہنے کی، لیکن وہاں سلام کہنے والا کوئی نہیں۔ ایک آواز آتی ہے اور اس آواز میں کیا ہے کہ وہ آ کر کے بار بار عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ دراصل فرشتے تھے اللہ رب العزت نے جو نازل کیے تھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ وہی صحابی ہیں جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ فرمایا اے فلان، ما منعک ان تصلی فی القوم، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تم قوم کے ساتھ نماز ادا کرتے؟ اس چیز سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس نماز سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز نہ پڑھنے والے آدمی کو یہ نہیں کہا اور تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اٹھو کھڑے ہو جو نماز پڑھو، تم مسلمان ہو، نماز ہی نہیں پڑھی تم نے، کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں، یہ اسلوب اختیار نہیں کیا، یہ انداز اختیار نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آج میرے جیسا کوئی ہوتا اور نماز کے بعد اگر کسی کو دیکھتا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو فوراً اس کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جاتا، لوگ اس کو معاف نہیں کرتے کہ تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تم مسلمان ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ آپ ایک معلم تھے، ایک مربی تھے، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، حسن اخلاق کے اعلیٰ منصب پر۔ حسن اخلاق کا یہ تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس سے سوال کر لیں، پہلے فتویٰ لگانے کی بجائے، حالانکہ آپ تو نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، آپ کوئی بھی حکم صادر کر سکتے تھے اس کے متعلق، لیکن آپ نے فتویٰ یا حکم جاری کرنے سے پہلے آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں پوچھ تو لوں وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو فرمایا ما منعک ان تصلی فی القوم، تجھے کیا ہو گیا، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی قوم کے ساتھ، سبب تو بتلاؤ، وجہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسجد نبی بہت بڑی نہیں تھی، مسجد چھوٹی سی مسجد تھی،
ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مسجد میں داخل ہوا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائریکٹ خطبہ میں یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم کیسے آدمی ہو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، نہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا حل صلیت رکعتین، او فلاں آدمی کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے ادھر ادھر کہیں کسی مسجد کے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی ہو۔ اگر اس نے نماز پڑھ لی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو سختی کے ساتھ یہ فرماتے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اور اگر آگے وہ جواب دیتا کہ اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، وہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا محسوس کرتے؟ بالکل آج آپ دیکھ لیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہو اور وہ کہیں ستون کے پیچھے یا پچھلی جانب کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ اندر داخل ہو، میں اس کو یہ کہوں سختی کے ساتھ کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں نماز پڑھنی تھی، اور وہ مجھے یہ کہے کہ مولانا میں تو وہ پچھلے حصے پہ کھڑے ہو کر، وہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب میرا جو انداز ہوگا کیا مجھے اس انداز اختیار کرنے پر شرمندگی نہیں ہوگی؟ یقیناً مجھے ندامت اور شرمندگی ہوگی کہ میں نے یہ انداز اس کے ساتھ کیوں اختیار کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ پوچھا حل صلیت رکعتین، اے فلان کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس طرح انسان کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے پہلے سوال کر لے، اس کا سبب پوچھ لے کہ بھائی فلاں کام جو تم نے کرنا تھا کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی ریزن بتلاؤ۔ ہو سکتا ہے ریزن بتلائے اور آپ اس کی ریزن کو سن کے آپ اس کی بات پہ مطمئن ہو جائیں، تو پھر لہٰذا آپ کو برا بھلا کہنے کی یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی آپ کو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث سے ایک اخلاق کا ایک سبق ملتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر معلم کو لوگوں کے ساتھ سخت رویہ نہیں اپنانا چاہیے بلکہ نرم رویہ اپنانا چاہیے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس شخص کو جس کو آپ نے دیکھا تھا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی لوگوں کے ساتھ، تو آپ نے فوراً فتویٰ لگانے کی بجائے فوراً آپ نے یہ پوچھا کہ بتلاؤ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اب وہ سبب بتلاتا ہے، قال یا رسول اللہ اصابتنی جنابۃ ولا ماء، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے جنابت ہو گئی تھی، یعنی میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، ولا ماء، اور پانی نہیں ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ پانی نہ ہو تو اس کا متبادل کیا ہے، اس کو متبادل کا شاید پتہ نہیں تھا، یہ ہو سکتا ہے، یا اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ یہ جو تیمم ہے یہ دراصل وضو کی جگہ پہ تو ہو سکتا ہے لیکن غسل کی جگہ پہ تیمم نہیں ہو سکتا، شاید اس نے یہ سمجھا ہو۔ تو دونوں وجوہات ممکن ہیں۔ اس نے کہا اصابتنی جنابہ ولا ماء، کہ میں جنبی ہو گیا لیکن پانی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی گویا کہ ناواقفیت کا اظہار کر رہا ہے، وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا میں غسل فرض ہونے کے بعد بھی تیمم کر سکتا ہوں، یا ہو سکتا ہے اس کو تیمم کا سرے سے پتہ ہی نہ ہو۔ اب یہ جو عذر اس نے بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصعید، تمہارے لیے مٹی ضروری تھی، تم مٹی استعمال کر لیتے، انہ یکفیک، تو وہی کافی ہو جاتی، مطلب یہ کہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لیتے تو بس وہی کافی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان جنبی ہو، اس کو جنابت ہو چکی ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہو چکا ہو، احتلام کی وجہ سے یا صحبت کی وجہ سے یا کسی بھی بنا پر غسل فرض ہو چکا، اور اب پانی نہیں یا پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے وہ، تو اب وہ غسل کی جگہ، غسل فرض کی جگہ پہ وہ تیمم کر سکتا ہے، اور اس تیمم کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہی فرمایا تھا کہ تم اگر مٹی استعمال کر لیتے، تیمم کر لیتے، تو تم میرے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اگر غسل کی جگہ پہ تیمم کر لے تو وہ تیمم اس کے لیے کافی ہوگا، اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، جتنے بھی کاموں کے لیے وضو ضروری، طہارت ضروری ہے، ان تمام کاموں کو وہ کر سکتا ہے جب اس نے تیمم کر لیا تو۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتلا دوں، وہ یہ ہے کہ تیمم کی
جو اصل وجہ بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر وہ ہے فلم تجدوا ماءً، کہ تمہیں پانی نہ ملے، مطلب پانی جب نہ ملے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے اس کی، کچھ اور بھی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کو منع کر دے کہ آپ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر آپ پانی کو ہاتھ لگائیں گے، وضو وغیرہ میں پانی استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اب یہ شخص وضو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو طہارت کی ضرورت ہے، چاہے وضو ٹوٹنے کی شکل میں یا غسل فرض ہونے کی شکل میں، اب اس کو طہارت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ شخص بیماری کی وجہ سے پانی حالانکہ پانی موجود ہے، پانی وافر مقدار میں ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ اس کی جگہ پہ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، سنن ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص زخمی ہوا، اور زخمی ہونے کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوا، غالباً کسی جنگ کا واقعہ ہے، تو نماز کا وقت ہوا تو اس نے، اور وہ جنبی ہو چکا تھا اور وہ زخمی بھی تھا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، میں زخمی بھی ہوں، جنابت بھی ہو چکی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگ چونکہ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، جن سے اس نے مسئلہ پوچھا تھا ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ تمہارے اوپر غسل کرنا لازم ہے۔ اب یہ بیچارہ جو ہے غسل کر بیٹھا، غسل کیا کیا کہ اس غسل کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی، زخمی تھا، اب اس کو اجازت تھی کہ یہ اگر تیمم کر لیتا تو کافی تھا، لیکن لوگوں نے جب کہا کہ نہیں بھی تمہیں پانی کے ساتھ غسل کرنا ضروری ہے، اس نے غسل کیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس شخص کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کو مارے، قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ الم یکن شفاء العی السؤال، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر انہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو وہ پوچھ ہی لیتے، کسی جاننے والے سے، کسی صاحب علم سے سوال ہی کر لیتے، اگر سوال کر لیتے تو ان کی علمی پیاس بجھ جاتی اور ان کو مسئلے کا پتہ چل جاتا اور اس شخص کی جان بچ جاتی، لیکن ان لوگوں نے جہالت کی بنا پر اس کو یہ فتویٰ دے کر کہ تمہیں غسل کرنا ضروری ہے پانی کے ساتھ، اس کو مار ڈالا، اس کے قتل کا ارتکاب کیا ان لوگوں نے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مریض ہو یا زخم خوردہ ہو، اس کا جسم زخمی ہو چکا ہو اور وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو وہ پانی کی جگہ پہ تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم کے ساتھ وہ چاہے اس پر غسل بھی فرض ہو چکا ہو تو اس کی جگہ پہ وہ تیمم کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ طہارت حاصل کر لے گا اور اس کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور باقی کام بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عذر جو ہے کہ پانی موجود ہے لیکن سخت سردی ہے اور پانی یخ ٹھنڈا ہے کہ جس کو ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں ہے، اور اس حالت میں کیا اسلام کی طرف سے اجازت دی گئی، اسلام میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ شخص اس حالت میں تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یخ ٹھنڈا پانی ہو، سخت سردی کا موسم ہو اور پانی کے استعمال کی وجہ سے انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو پھر وہ تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل، ایک جنگ کا نام ہے غزوہ ذات السلاسل، اس میں ایک سرد رات میں مجھے احتلام ہو گیا۔ یہ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ٹھنڈی رات میں غزوہ ذات السلاسل کے دوران مجھے احتلام ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا، ٹھنڈی رات تھی، یخ ٹھنڈا پانی تھا، کہتے ہیں مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو کہیں میری موت ہی واقع ہو جائے، کہیں ماری نہ جاؤں، تو کہتے ہیں میں نے تیمم کر لیا، اور اتفاق سے یہ اپنے لشکر کے امیر بھی تھے، انہوں نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد انہوں نے فجر کی نماز خود امام کے طور پر پڑھائی۔ اب جب یہ سب لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ جو ہمارے امیر لشکر ہیں نا، یہ موصوف جنبی ہو گئے تھے
اور جنابت کے بعد انہوں نے تیمم کر لیا اور ہمیں نماز پڑھائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو مت مارو۔ تو اس لیے مجھے چونکہ خدشہ تھا کہ یخ ٹھنڈا پانی اگر استعمال کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، موت واقع ہو جائے گی، اور اللہ نے خود فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو، تو اس لیے میں نے تیمم ہی کر لیا، غسل کیے بغیر ہی تیمم کر کے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، آپ مسکرا دیے، کیونکہ ان کی جو دلیل تھی وہ اس طرح کی تھی کہ لا تقتلوا انفسکم، میں اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور آپ نے اس صحابی کو برا بھلا نہیں کہا۔ یہ برا بھلا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو انسان تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث، بلکہ دوسری حدیث ذکر کرنے سے پہلے میں یہاں یہ بھی بتلا دوں کہ میں نے تیمم کے جو اسباب ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے تیمم کے دیگر اسباب میں سے کہ اگر خوف ہو، دشمن کا خوف مسلط ہو، پانی موجود ہے لیکن پانی تک پہنچنے میں خوف محسوس ہو رہا ہو، دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، یا مثلا باہر کرفیو نافذ کیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ جو شخص گھر سے باہر نکلے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ اب گھر میں پانی نہیں ہے لیکن گھر کے باہر گلی کے اندر پانی موجود ہے، اگر باہر نکلتے ہیں تو گولی لگتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس طرح کا اگر مسئلہ ہو کہ اپنی جان کو خطرہ درپیش ہو پانی تک پہنچنے میں، تو کوئی حرج نہیں، آپ اپنے گھر میں ہی یا جہاں کہیں آپ ہیں آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن پانی بہت کم ہے، اتنا ہے کہ جتنا آپ اور آپ کے اہل خانہ پی سکتے ہیں اور پی کر اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ پانی وضو میں استعمال کرتے ہیں یا غسل میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور بغیر پانی کے کئی دن رہنا پڑے تو آخرکار کیا ہوتا ہے؟ آخرکار موت واقع ہو جائے گی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندگی بخشی ہے، تو یہ پانی زندہ رہنے کا سبب ہوتا ہے، زندگی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا جب انسان کو اس طرح کا خدشہ ہو کہ اگر یہ تھوڑا سا پانی میں استعمال کر لوں گا وضو میں یا غسل میں تو پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور آخرکار موت تک کا مرحلہ آ سکتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، اس پانی کو آپ پینے میں ہی استعمال کریں، یہ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس میں استعمال کریں، اور باقی جہاں تک وضو کا تعلق ہے یا غسل کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ من جملہ یہ مجموعی طور پر یہ اسباب ہیں تیمم کرنے کے۔ اب آگے اگلی حدیث پڑھتے ہیں تاکہ نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے ہم ختم کر لیں۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعثني النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی حاجة، کسی کام کے لیے، فأجنبت، تو میں جنبی ہو گیا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے کہیں دور بھیجا، میں ادھر گیا اپنے اس کام کے لیے، تو وہیں جا کے جب رات ہوئی تو مجھے احتلام ہو گیا، میں جنبی ہو گیا۔ فلم اجد الماء، کہتے ہیں کہ مجھے پانی نہیں ملا۔ اب میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فتمرغت فی الصعید، میں نے مٹی کے اندر لیٹنیاں ماری، مٹی میں ہی میں الٹ پلٹ ہونے لگا۔ گویا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح جنبی ہونے کے بعد غسل کریں تو غسل میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے پورے جسم پر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اپنے پورے جسم کو پانی کے ساتھ بھگونا اور تر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح پانی اپنے پورے جسم کو لگانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح تیمم میں بھی پورے جسم کو مٹی لگانا ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کپڑے اتارے اور زمین پر الٹ پلٹ ہونے لگے، لیٹنیاں مارنے لگے، جس طرح کہتے ہیں کما تمرغ الدابۃ، جس طرح ایک جانور الٹ پلٹ ہوتا ہے زمین پر۔ جانور جو ہے وہ اپنی سائیڈیں چینج کرتا ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا زمین پر وہ لیٹنیاں مارتا ہے، تو اسی طرح یہ کہتے ہیں عمار بن یاسر کہ میں بھی زمین میں یعنی مٹی میں الٹ پلٹ ہونے لگا کہ میرے پورے جسم کو مٹی لگ جائے اور میرا تیمم ہو جائے۔ فذکرت ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فذکرت ذلک لہ،
تو میں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ کو سنایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ جنابت ہو گئی تھی اور میں نے تیمم اس طرح سے کیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا انما کان یکفیک، تیرے لیے صرف اتنا کافی تھا ان تقول بیدیک ہاکذا، کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کرتے۔ کس طرح کرتے؟ پھر آپ نے تیمم کرنے کا طریقہ بتلایا اپنے صحابی کو، کہتے ہیں ثم ضرب بیدیہ الارض، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ضربۃ واحدہ، ایک ہی بار مارا، ایک ہی بار زمین پر مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کا مسح کیا، وظاہر کفیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کے جو اوپر والا حصہ ہے ان کا مسح کیا، ووجہہ، اور اپنے چہرے کا مسح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مسح کرنے، یہ تیمم کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں ایک ہی بار، اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کر لیں، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کا اوپر والا جو حصہ ہے، یہ ہتھیلی کے اوپر والا جو ہے، ہتھیلی کی جو پیٹھ ہے، یہ پیٹھوں کا آپ مسح کر لیں، دونوں پیٹھوں کا، تو اس کے ساتھ ہی آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، پھر آپ نے پھونک ماری، اپنی ان ہتھیلیوں کو مٹی پر مارنے کے بعد نفخ فیہما، آپ نے پھونک ماری، ثم مسح بہما وجہہ، پھر آپ نے اپنے چہرے کا مسح کیا، وکفیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کے اوپر والے حصے کا مسح کیا، واحدۃ، صرف ایک مرتبہ، ایک ہی مرتبہ چہرے کا مسح اور ایک ہی مرتبہ ہتھیلیوں کا مسح، اس کے ساتھ ہی آپ کا وہ تیمم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں آپ کو ایک علمی نکتہ بتلا دوں، اور شاید میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ تم اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ جو لفظ ید ہے اس کی جمع ہے ایدی۔ لفظ ید جو ہے اس کا اطلاق، یہ لفظ کس چیز پر بولا جاتا ہے عربی زبان میں؟ لفظ ید جو ہے یہ عربی زبان میں کس چیز پر بولا جاتا ہے؟ یہ عربی زبان میں اس پورے بازو پر بولا جاتا ہے، پورے بازو پر بولا جاتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی، صرف قرآن مجید کی آیت کو ہی اگر سامنے رکھیں، بات توجہ سے سنیے گا، اگر قرآن مجید کی آیت کو ہی سامنے رکھیں تو پھر جب تیمم کریں گے تو اپنے پورے چہرے کے ساتھ اپنے پورے بازو کا مسح بھی کرنا پڑے گا، اگر قرآن مجید کی آیت کو ہی سامنے رکھیں۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت جو ہے، قرآن مجید پورے کا پورا جو ہے، اس کو نبی کی سنت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایسا ناممکن ہے۔ جب تک سنت کو نہیں ملائیں گے ساتھ، اس وقت تک قرآن مجید کا مفہوم اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر جو ہے وہ آپ کے علم میں نہیں آ سکتی، آپ معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیمم کر کے دکھلایا تو کیا آپ نے پورے بازو کا مسح کیا، یا آپ نے کوہنی تک مسح کیا، یا صرف ہتھیلیوں کا مسح کیا؟ حالانکہ یہ پورا ہاتھ ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہتھیلی کا ہی مسح کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے ذریعے وہاں جو قرآن مجید میں ید کا لفظ ہے اس کا مفہوم متعین کر دیا کہ ید سے مراد صرف ہتھیلی ہے جس کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ ید کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ ہتھیلی ہے جس کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ آخری حدیث بھی پڑھ لیں اذان ہونے سے پہلے۔ عن جابر بن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں کسی بھی نبی کو مجھ سے پہلے، یعنی یہ صرف میری خصوصیات ہیں، یہ 5 چیزیں یہ صرف میرے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کی ہیں، مجھے اور میری امت کو، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں نہیں دی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب اور دبدبہ کے ساتھ، مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا رعب اور دبدبہ میرے دشمنوں کے دلوں میں اس قدر بپا کر دیا ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر اتنا دور ہوتا ہوں اپنے دشمن سے، اور جب دشمن کو پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں تو اسی وقت کانپ اٹھتے ہیں، اسی وقت ان پر رعب اور دبدبہ قائم ہو جاتا ہے 1 مہینے کی مسافت پر، یعنی اس قدر دور ہوتا ہوں میں اپنے دشمن سے، لیکن اللہ رب العزت نے میرا رعب اور دبدبہ میرے دشمن پر قائم کر دیا ہے۔ دشمن کانپ اٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں، پھر ہماری خیر نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں ذرا ایک لمحہ کے لیے رک جائیے۔ یہ جو خصوصیت ہے یہ کیا صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے، یا یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے؟ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ جو رعب اور دبدبہ ہے یہ قائم رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت ہے اس میں بھی یہ رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ امت مسلمہ کا رعب اور دبدبہ اس قدر زیادہ تھا کہ فارس اور روم کے جو ایوان تھے، فارس اور روم کے جو ایوان اقتدار تھے وہ بھی متزلزل ہو گئے تھے، وہ بھی کانپ اٹھے تھے امت مسلمہ کے خوف کی وجہ سے، امت مسلمہ کے رعب اور اس کے دبدبے کی وجہ سے۔ اور یہ رعب اور دبدبہ امت مسلمہ کا قائم رہا کب تک؟ جب تک اس امت مسلمہ نے اسلام کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھا، اسلام پر عمل کرتے رہے، اللہ کے دین پر سختی سے ڈٹے رہے، اس وقت تک اس امت مسلمہ کا رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ لیکن جیسے ہی اس امت مسلمہ نے اسلام کو چھوڑا، جیسے ہی اس امت مسلمہ نے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ نتیجہ برعکس ہوتا گیا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آج امت مسلمہ کا کوئی رعب و دبدبہ نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ خود مرعوب ہے۔ امت مسلمہ کا رعب کسی پر نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ مرعوب ہے، اس پر خوف مسلط ہے۔ اور جب کسی سپر پاور کا نام لیا جاتا ہے تو اسلامی ملک کانپ اٹھتے ہیں، اور خصوصاً جو ارباب اقتدار ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے اٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں، صرف ایک کال آتی ہے اور وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کی حالت زار اس وقت نہایت ہی افسردہ، نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کیوں مرعوب ہے، کیوں خوف میں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے انحراف کر لیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم سچے مومن بن جاؤ تو پھر سربلندی تمہارے لیے ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ لیکن آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج اغیار جو ہیں وہ اس نبی کے گستاخانہ خاکے بنا کر کے شائع کرتے ہیں اور اس نبی کی توہین کرتے ہیں؟ اس قدر جسارت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، آج نبی کی توہین ہوتی ہے لیکن امت مسلمہ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس چند احتجاج ہوتے ہیں، چند مظاہرے ہوتے ہیں، بات ختم ہو جاتی، نعرہ بازی ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، وہ واقعہ یاد کریں، وہ عروہ بن مسعود الثقفی جو مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر آیا تھا، اور اس نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تھا، صرف نبی کی داڑھی کو۔ وہاں اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی موجود تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ ایک طرف کیا اور کہا کہ اگر دوبارہ تم نے ہاتھ اٹھایا
تو تمہاری گردن کو تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنی توہین بھی برداشت نہیں کی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نبی کی توہین ہوتی ہے، لیکن امت مسلمہ کے کانوں تک جوں تک نہیں ریگتی ہے، صرف مظاہرے، چند نعرے بازی ہوتی ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ میرے خیال ہے اذان کا ٹائم ہو چکا، چلیں اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس حدیث کو نماز کے بعد مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز بھائیو اور دوستو، عشاء کی نماز سے پہلے ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے، لیکن اذان کا ٹائم ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ حدیث درمیان میں ہی چھوڑ دی تھی، تو سب سے پہلے وہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ درس تفسیر ہوتا ہے۔ اور یہاں اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے میں دو مسئلوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ابھی نماز سے پہلے ایک حدیث پڑھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان جو جنبی ہو چکا ہو اور جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، اگر اس کو پانی نہیں ملتا، یا پانی تو ہے لیکن وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا مرض کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا شدید سردی کی وجہ سے، کہ جس میں پانی یخ ٹھنڈا ہو اور وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو وہ غسل کی بجائے تیمم کر سکتا ہے۔ غسل کی بجائے تیمم کر سکتا ہے۔ غسل فرض ہو اور عذر موجود ہو تو اس کی وجہ سے انسان تیمم کر سکتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص صبح کے وقت بیدار ہوا، وہ جنابت کی حالت میں تھا، اس پر غسل فرض ہو چکا تھا، اب وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا یا پانی موجود ہی نہیں تھا، اس نے تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی، پھر سورج طلوع ہو گیا، پانی مل گیا، یا اگر پہلے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا تو سورج طلوع ہونے کے بعد اب پانی استعمال کرنے کے قابل ہو گیا۔ اب کیا یہ شخص جس نے غسل کی وجہ سے تیمم کر لیا تھا، غسل کی جگہ پہ تیمم کر لیا تھا، تو کیا اب اسی تیمم پر ہی اکتفا کر سکتا ہے، یا اب جب کہ پانی مل گیا اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ غسل کرے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کا جواب؟ غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پانی مل گیا تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہے، کیونکہ غسل اس پر فرض ہو چکا تھا۔ صرف نماز پڑھنے کے لیے اس کو اجازت دی گئی کہ چونکہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ رخصت اس کو ایک مخصوص وقت کے لیے دی گئی، یہ نہیں ہے کہ اب اسی تیمم کو ہی وہ کافی سمجھ لے اور اس کے بعد چاہے پانی مل جائے، یا اگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اب پانی استعمال کرنے کے قابل ہو گیا تو پھر بھی وہ غسل نہ کرے۔ نہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس پر یہ بات لازم ہوگی کہ جیسے ہی اس کو پانی ملے یا پانی استعمال کرنے کے وہ قابل ہو جائے تو پانی کے ساتھ غسل کر کے طہارت حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک شخص تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اور ابھی نماز کا وقت باقی ہے، دوسری نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی پانی مل گیا، ابھی اس نماز کا وقت ختم نہیں ہوا جو اس نے تیمم کر کے پڑھ لی ہے، پانی مل گیا، یا اگر پانی استعمال کرنے کے قابل نہ تھا، اس نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی یہ پانی استعمال کرنے کے قابل ہو گیا، تو کیا اب اس کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ وضو کر کے وہ نماز دوبارہ پڑھے جو اس نے تیمم کے ساتھ پڑھی تھی؟ جی ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ اس کی نماز ہے سنت میں کنسیڈر کی جائے گی، اور یہ جو بھی نماز پڑھے گا پہلی نماز جو ہے وہ سنت سمجھی جائے گی۔
پہلی جو پڑھ چکا وہ فرض اور جو دوسری پڑھے گا وہ نفل. تو آپ میں اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم رجوع کریں کس طرف؟ دین کی طرف، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارا کسی مسئلے میں نزاع ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. چنانچہ جب ہم اس مسئلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص سفر کر رہے تھے اور دونوں کو پانی نہیں ملا. چنانچہ دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اس کے بعد اس نماز کا وقت باقی تھا کہ ان کو پانی مل گیا. اب ان میں سے ایک شخص نے وضو کر کے وہ نماز دوبارہ پڑھی اور دوسرے نے وضو کر کے نماز دوبارہ نہیں پڑھی. اس نے کہا میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، بس وہی کافی ہے. تو یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس طرح کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہ جس نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی اس کو کیا فرمایا؟ فرمایا اصبت السنت واجزأتک الصلاۃ. تم نے سنت کو پا لیا اور وہ نماز جو تم نے ایک ہی بار پڑھ لی تھی تیمم کے ساتھ وہی نماز تمہیں کافی ہوگی، وہ نماز تمہارے لیے کافی ہوگی. لہذا تمہیں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں. اصبت السنت، تم نے سنت پہ عمل کیا. لیکن جس شخص نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی اس نماز کو دوبارہ پڑھا تھا، اس کو کیا فرمایا؟ فرمایا لک الاجر مرتین، تمہارے لیے دگنا اجر ہے، تمہارے لیے دگنا اجر ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر ایک نماز جو آپ نے تیمم کے ساتھ پڑھ لی ابھی اس نماز کا وقت باقی ہے اور آپ کو پانی مل گیا اور آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ اسی نماز کو وضو کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو دگنا اجر ملے گا. اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. وہ نماز جو آپ نے تیمم کے ساتھ ادا کر دی وہ نماز آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں جو نماز سے پہلے ہم نے نامکمل چھوڑ دی تھی وقت کی قلت کی وجہ سے. اس حدیث میں یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میری مدد کی گئی رعب اور دبدبہ کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت پر. یعنی میں جب 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اپنے دشمن سے، اتنا دور ہوتا ہوں، تو اللہ رب العزت میرا خوف اور میرا رعب اور میرا دبدبہ قائم کر دیتا ہے دشمن کے دل میں، اور وہ لرز اٹھتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے ہیں. اس قدر اللہ رب العزت نے میرا رعب اور میرا دبدبہ قائم کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میری نصرت کی ہے، میری مدد کی ہے. دوسری خصوصیت وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ جو دوسری خصوصیت ہے اس کا تعلق ہے آج کے اس باب کے ساتھ، تیمم کے باب کے ساتھ. فرمایا کہ میرے لیے بنا دی گئی ہے زمین مسجداً، سجدگاہ، وطہوراً، اور طہارت کا ذریعہ. زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے. اس کے علاوہ زمین کو اللہ رب العزت نے میرے لیے سجدگاہ بنا دیا ہے. یہ میری خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی. اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو وہ نماز پڑھنے کے لیے عبادت گاہ میں جائیں. جو خصوصی عبادت گاہیں ہوتی، عبادت گاہ میں ان کو نماز، ان کے لیے ضروری تھا کہ عبادت گاہ میں جا کے نماز ادا کریں. لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اس بات کی اجازت دے دی کہ جب نماز کا وقت ہو اور وہ جہاں پر ہو وہاں پر کوئی مسجد نہیں، کوئی مسجد نہیں، تو پھر وہ جہاں پر ہے وہ جگہ، وہ زمین ہی اس کے لیے مسجد بن جاتی ہے، وہ زمین ہی اس کے لیے سجدگاہ ہے. لہذا وہ وہیں پر وضو کرے، اور اگر وضو نہیں کر سکتا، پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں، تو صرف تیمم کرے اور تیمم کر کے اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لے. یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی.
اور اس حدیث کا اس باب سے تعلق بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو یعنی زمین کی مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا کہ جس کے ساتھ آپ تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کا جو بھی شخص أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، اس کو نماز پا لے، فَلْيُصَلِّ، تو وہ نماز پڑھ لے۔ میری امت کا جو بھی شخص جب بھی اس کو نماز کا وقت پا لے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ وہیں پر نماز پڑھ لے۔ ضروری نہیں کہ وہ مسجد ڈھونڈتا پھرے، اگر اس کو مسجد نہیں ملتی تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر مسجد میں پہنچ سکتا ہو انسان اور مسجد تک رسائی ممکن ہو تو پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ لیکن اگر مسجد نہیں ہے، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، کسی جنگل میں ہیں، آپ یہ کسی یورپ کے کسی ایسے شہر میں ہیں کہ جہاں پر کوئی مسجد ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ المغانم، کہ میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا گیا ہے۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو جب غنیمت کا مال ملتا تھا تو ان کی غنیمت کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی اور وہ آگ آ کر اس غنیمت کے مال کو جلا کر راکھ بنا دیتی، تو اس طرح یہ سمجھا جاتا کہ یہ ان کا جہاد جو ہے وہ قبول کر لیا گیا۔ لیکن اگر آگ نہ آتی اور ان کے مال کو نہ جلاتی تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ اللہ رب العزت نے ان مجاہدوں کا جہاد قبول نہیں فرمایا اور ان کے جہاد میں کوئی خلل پایا جاتا ہے، کوئی ایسی خرابی پائی جاتی ہے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کے جہاد کو رد کر دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کے لیے اس بات کی اجازت دے دی کہ جنگ کے نتیجے میں جو غنیمت کا مال آپ کو ملے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ پانچویں خصوصیت یا چوتھی خصوصیت وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، کہ مجھے شفاعت دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دی گئی ہے۔ اور پانچویں خصوصیت وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، ایک نبی مبعوث کیا جاتا تھا اپنی قوم کی طرف خاص طور پر، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ خصوصیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کی کہ آپ سے پہلے جو بھی نبی آتا وہ اپنی قوم کی طرف آتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا، وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، قیامت تک کسی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنا اور اس کو قبول کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم اسی پر بلکہ صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ یہ جو ہم نے حدیث میں یہ خصوصیت پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنا دیا ہے، تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ زمین میں کوئی بھی جگہ ہو ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جو مستثنیٰ ہیں، جہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ جی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک تو یہ مقام جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، دوسرا ہاں جی، جو اونٹوں کے خاص طور پر اونٹوں کے باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے تو وہ جگہ ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر خراب ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، تو ناپاک جگہ جو ہے، ناپاک جگہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ ہو یا مثلاً باتھ روم ہو، کوئی بھی ناپاک جگہ جو ہے، کسی بھی ناپاک جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کسی بھی ناپاک جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پاکیزہ مقامات پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ یہ قبرستان جو ہے اس سے مستثنیٰ ہیں، اسی طرح کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بھی مستثنیٰ ہیں، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں حدیث کے درس میں۔ اب ہم آتے ہیں درس تفسیر کی طرف۔